والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا مہمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ بندے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنے نیک اعمال میں کوشش اور سعی کر لیں۔ جیسے ہر چیز کا کوئی سیزن ہوتا ہے، اس کی سیل لگتی ہے، تو بالکل ایسے ہی رمضان مبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اور اس میں نیکیوں کی سیل لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس میں اور زیادہ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے ہر دن کو رحمت کا ایک خزانہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور یہی تیسرا عشرہ آج اس کا پہلا دن ہے، اور یہ تیسرا عشرہ شروع ہے۔ اور اتفاق کی بات کہ پھر جمعہ کا دن بھی ہے، تو جمعہ کے دن کی اپنی ایک مستقل فضیلت ہے، اور آخری عشرے کے پہلے دن کے ہونے کے لحاظ سے 21 روزہ ہونے کے لحاظ سے الگ اس دن کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں اس دن میں درود شریف کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن میں عموماً درود شریف کی زیادہ فضیلت ہے۔ پھر جمعہ کا دن ہو اور رمضان مبارک کا مہینہ ہو اور آخری عشرہ ہو اور طاق دنوں میں سے ہو، تو پھر اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ایک تو ہمیں درود شریف کا زیادہ کثرت سے اہتمام کرنا ہے آج کے دن میں، اور دوسری بات یہ کہ آج کے دن سے ہی معتکفین کے اعتکاف کا پہلا دن ہے، اور معتکف وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، ہر طرف سے ہٹ کٹ کر کے، اپنے گھر کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، کاروبار کو، دنیا کے تمام دندوں کو ایک طرف کر کے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، اور گویا وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ مطالبہ لے کے آتا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی جگہ پر جا کے دھرنا دیتا ہے، جا کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا مطالبہ مانا نہیں جائے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ تو بالکل ایسے ہی اعتکاف کرنے والا اللہ کے گھر میں یہ مطالبہ لے کے جاتا ہے کہ اے رب کائنات، مجھے پتہ ہے کہ میرے سر پہ گناہوں کا بوجھ ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تیرے بغیر کوئی گناہوں کو بخشنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہو، ایک فرد ہو یا پوری کوئی مملکت ہو، کوئی سوسائٹی ہو، قطعاً کوئی ایک گناہ بھی کسی کا معاف نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی لیے گناہوں کی معافی کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے۔ ایسے ہی جو ہماری نیکیاں ہوتی ہیں، ان نیکیوں کو قبول کرنے کا اختیار بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت یا شخص ایسا نہیں ہے جو کسی کی کوئی نیکی آج قبول کر لے اور مرنے کے بعد اس نیکی کا اس کو بدلہ دے سکے۔ جیسے گناہ بخشنے والا دنیا میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اسی طرح نیکی کا قبول کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ تو اب ایک اعتکاف وہ سنت والا ہے جو پورے 9 دن کا یا پورے 10 دن کا ہے، جو رات جس وقت مغرب کی نماز ہوئی ہے گزشتہ رات کی، اس سے پہلے وہ مسجد میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے در پہ، اللہ کے گھر میں
بستر لگا دیا ہے کہ رب کائنات اب ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے سر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ جب تک معاف نہیں ہوگا ہم اس وقت تک تیرا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اور اسی آخری عشرے کے اندر ایک تو لیلۃ القدر نے آنا ہے، اور لیلۃ القدر قرآن مجید کے اندر کتنی جگہوں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وہ عظمت والی رات ہے۔ قدر کا معنی عظمت ہوتا ہے، یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ جس کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کا تعارف جو اللہ نے قرآن کے اتارنے سے کیا، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ قرآن ہی ساری خیروں کا، ساری برکتوں کا، ساری رحمتوں کا خزانہ ہے۔ یاد رکھیے اگر قرآن مجید نہ ہو تو ہمیں خدا کا تعارف بھی نہیں ہو سکتا، اگر قرآن مجید نہ ہو تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی نہیں ہو سکتا، اگر قرآن مجید نہ ہو تو ہمیں حلال حرام کا پتہ نہیں چل سکتا، ہمیں ماں اور بیوی اور بیٹی کے فرق کا پتہ نہیں چل سکتا، ہمیں اپنے اور پرائے کا، جائز اور ناجائز کا قطعاً پتہ نہیں چل سکتا اگر قرآن مجید ہماری رہنمائی نہ کرے تو۔ اس لیے قرآن مجید ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری عافیتیں، ساری رحمتیں اللہ نے اسی قرآن کے اندر رکھی ہیں، اور یہ قرآن اللہ نے لیلۃ القدر کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر اتنی عظمت والی رات ہے، خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ 84 سال ایک بندہ مسلسل عبادت کرتا رہے، رکوع میں، سجدے میں، تلاوت میں، ذکر میں لگا رہے، اور 84 سال کی مسلسل عبادت میں جو اللہ اس کو دے قبول بھی ہو جائے، اور وہ نیکی 84 سال کی جتنا اس کی قبول نیکی ہو جائے اس سے زیادہ ثواب ہے جس بندے کو اللہ لیلۃ القدر نصیب کر دے۔ اور پھر لیلۃ القدر ہر اس بندے کو مل جاتی ہے، من جدہ وجدہ، جو پانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اس کا مقصد دے دیتے ہیں۔ ایک بندہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ مخلصانہ طور پر محنت کر رہا ہے، مزدور محنت کر رہا ہے، ملازم محنت کر رہا ہے، نوکری والا محنت کر رہا ہے، تو کوئی شریف انسان اس کی محنت کی ناقدری نہیں کرتا، تو رب کائنات جس کا اعلان یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، تو وہ اللہ اگر کوئی بندہ اس کی رحمت کو پانے کے لیے محنت کرے، راتوں کو جاگے، نیند چھوڑے، آرام چھوڑے، اپنے آپ کو تھکائے، تو پھر وہ اللہ کیسے اس کی محنت کو ضائع کر دے؟ کلا و حاشا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر شب شب قدر است گر قدر بیدانی، آپ جسی بھی رات کی قدر دانی شروع کر دیں، اللہ اسی رات کو تیرے حق میں لیلۃ القدر بنا دے گا۔ تو ذرا قدردان تو بن، راتوں کو جاگنا تو سیکھ، مانگنا تو سیکھ، رونا تو سیکھ، گڑ گنانا تو سیکھ، اللہ سے ذرا دل لگانا تو سیکھ، لو لگانا تو سیکھ۔ ہر رات کا کچھ حصہ، ساری رات آپ نہیں جاگ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 گھنٹے جاگ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ جاگ سکتے ہیں، 1.5 گھنٹہ جاگ سکتے ہیں، روٹین بنی ہوئی ہے 12 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، تو فضول جاگنے کے بجائے اللہ کے دروازے پہ آ جائیے، اپنے گھر میں مصلی بچھا لیجئے، وضو کر لیجئے، قرآن اٹھا لیجئے، ذکر میں بیٹھ جائیے، تلاوت کے لیے بیٹھ جائیے، درود شریف کے لیے بیٹھ جائیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، خالی اللہ سے کہہ دیجئے میرے پاس کچھ نہیں، خالی برتن لے کے بیٹھا، تیرے در پہ بھکاری بن کے بیٹھا ہوں، خالی برتن لے کے بیٹھا ہوں، میرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اتنا ہے کہ مجھے تیری رحمت کی طلب ہے، تیری رحمت کی محتاجی ہے، میں مغفرت کا محتاج ہوں، رحمت کا محتاج ہوں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کر کے لے دیکھیں۔ ایک ہے سنت اعتکاف، اللہ نے جن کے مقدر میں کیا وہ 9 دن کا 10 دن کا کر رہے ہیں، اگر ہم وہ نہیں کر سکے تو ملا یدرا کو کلہ لا یدرا کو کلہ، جو بندہ کسی چیز کو پورا حاصل نہ کر سکے تو پھر ہمت چھوڑ کے پورا چھوڑ بھی نہ دے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کر۔
اگر پورے 10 دن کا اعتکاف نہیں ہو سکا، پورے 9 دن کا اعتکاف نہیں ہو سکا، سنت اعتکاف نہیں ہو سکا، لیکن آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے قرب و جوار میں مسجد موجود ہے، آپ کچھ وقت وہاں دینا شروع کر دیجئے، اعتکاف کی نیت سے شروع کر دیجئے۔ صبح کا وقت ملتا ہے، رات کا وقت ملتا ہے، شام کا وقت ملتا ہے، دن کا وقت ملتا ہے، جتنا آپ کو وقت ملتا ہے آپ اعتکاف کی نیت سے چلے جائیں۔ اگر سارا نہیں، ایک دن کر لیں، 24 گھنٹے کا کر لیں، ایک رات کا کر لیں، صرف طاق راتوں کا انتخاب کر لیں کہ بھی 21 کی رات تھی، میں نے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے جاگا اور اللہ سے مانگا، پھر اب 23 کی رات آئے گی، 25 کی رات آئے گی، 27 کی رات آئے گی، 29 کی رات آئے گی، آپ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے صرف محنت کے مکلف ہیں۔ ملنا نہ ملنا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، میرا اللہ بڑا قدردان ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کا مقصد ضرور دیتا ہے۔ رب کائنات کسی محنت والے کی محنت کو کبھی بھی رائیگاں اور ضائع نہیں کرتا۔ آپ سچی طلب لے لیں، سچی تڑپ پیدا کر دیں، دل کے اندر لگن پیدا کر لیں کہ میں نے اس سال لیلۃ القدر کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ حصہ ہر رات کا آپ اللہ کے گھر میں جانا شروع کر دیجئے، نمازوں کے علاوہ وہاں بیٹھنا شروع کر دیجئے، ذکر کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، درود شریف کی شکل میں۔ میں نے عرض کیا کچھ نہیں ہو سکتا، صرف اتنا تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں خالی برتن لے کے بیٹھا ہوں، گناہوں کی گٹھڑی سر پہ لے کے بیٹھا ہوں، کچھ میرے سے نہیں ہوتا، تو مہربانی فرما مجھے معاف۔ اللہ یقیناً آپ کی مراد آپ کو عطا کرے گا۔ اور پھر جو عید کی رات آئے گی، اس عید کی رات کو حدیث میں لیلۃ النجات کہا گیا، یاد رکھیں۔ جب چاند نظر آ جاتا ہے رمضان مبارک کا، اب جو اس کے بعد رات آتی ہے تو اس رات کو جس کو عید کی رات کہتے ہیں یہ لیلۃ النجات کہا گیا حدیث پاک میں۔ اس کو پورے رمضان مبارک میں نیکیوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، سحری افطاری کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، صدقہ خیرات کی وجہ سے جتنے لوگوں کی پورے رمضان میں بخشش ہوئی ہوتی ہے اتنے لوگوں کی اس عید کی رات میں بخشش ہوتی ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں، رمضان میں تو بخشش ہوئی نیکی کی بنیاد پہ کہ میں نے نیکی کی، آپ نے نیکی کی، کسی نے تلاوت کی، کسی نے ذکر کیا، کسی نے اعتکاف کیا، کسی نے تراویحاں پڑھی، کسی نے روزے رکھے، کسی نے فلاں۔ لیکن عید کی رات میں جتنے سارے رمضان میں پوری دنیا کے اندر جتنے انسانوں کو بخشا گیا ہے، اللہ ان کی تعداد کے برابر ان لوگوں کو جن کی بخشش اب تک کسی وجہ سے نہیں ہو سکی ہوتی، جو اپنی نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، گڑ گڑانے کی بنیاد پر، آہوزاری کی بنیاد پر، مانگنے اور توبہ کی بنیاد پر اب تک اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکے ہوتے، لیکن ہوتے مسلمان ہیں تو اللہ ان کی عید کی رات میں بخشش کر دیتے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ عید کی رات کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، عید کی رات کو ہم فضول اگلے دن کے لیے پروگرام ترتیب دینے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تو رحمت کا دریا بہہ رہا ہو اور ہم کنارے پہ پیاسے مر رہے ہوں اور وہ گھونٹ پانی کا ہمیں اس بہتے دریا سے نصیب نہ ہو، تو اس سے بڑا نصیب کا مارا ہوا کون ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جتنے دن رمضان مبارک کے باقی ہیں ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، ایک ایک گھڑی کی قدر کیجئے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کا کوئی ایک چھوٹا سا عمل میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، منہ سے نکلا ہوا کوئی بول نجات کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی مخلوق پر کھایا ہوا کوئی ترس وہ نجات کا ذریعہ بن جائے، کوئی دیا ہوا روپیہ پیسہ وہ نجات کا ذریعہ بن جائے، کوئی پتہ نہیں۔ ہر وقت ہمیں اس کا جستجو اور اس کی تلاش ہونی چاہیے کہ شاید میرا یہ عمل میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ سنتیں پڑھیں۔